بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تیسرا باب، مادیین کا نقطہ نگاہ۔ مادیین مکانی کی تصور حیات کے مطابق انسان سے مراد صرف جسم انسانی ہے، لہذا ان کے نزدیک ربوبیت سے مراد ہے جسم کی پرورش، یعنی روٹی کپڑا اور دیگر ضروریات زندگی کا مہیا ہو جانا۔ جسم کی ربوبیت کا مسئلہ عقل کی روح سے حل ہو سکتا ہے۔ عقل کے سوا کوئی قانون ایسا نہیں جس کا فیصلہ ماننے کے قابل ہو۔ آئیے ہم دیکھیں کہ اس نظریہ کا عملی نتیجہ کیا ہے۔ یہ حقیقت کسی دلیل کی محتاج نہیں کہ تحفظ خواہش، پریزرویشن آف سیلف، ہر ذی حیات کا طبعی تقاضا ہے، یعنی جہاں بھی زندگی ہے اس کا تقاضا اپنے آپ کی حفاظت ہے۔ چھوٹے سے چھوٹے کیڑے سے لے کر انسان تک ہر نفس میں تحفظ خواہش کا تقاضا موجود ہے، یعنی ہر ذی حیات اپنی حفاظت اور بقا کے لیے انتہائی جدوجہد کرتا ہے۔ حیوانات کی سطح تک یہ تقاضا جبلی طور پر پورا ہوتا رہتا ہے، لیکن انسان کی دنیا میں جبلت سے آگے عقل بھی آ جاتی ہے، یعنی انسانی زندگی میں تحفظ خواہش عقل کا تقاضا ہے۔ اس کا فریضہ یہ ہے کہ وہ اس فرد کی حفاظت کرے جس کی وہ عقل ہے۔ میری عقل میری حفاظت کرے گی، آپ کی عقل آپ کی حفاظت، یعنی ہر فرد کی عقل اس کی حفاظت چاہے گی۔ اسے کسی دوسرے فرد کی حفاظت سے سروکار نہیں ہوگا۔ اگر کسی سینما ہال میں آگ لگ جائے تو تماشائیوں میں سے ہر شخص بے تحاشا دروازے کی طرف بھاگ اٹھے گا۔ اس بھگدڑ میں کسی کو دوسرے کا ہوش نہیں رہے گا۔ اس افراتفری کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آگ سے اتنی جانیں ضائع نہیں ہوتی جتنی ہال کے دروازوں میں اس بھیڑ کی وجہ سے تلف ہو جاتی ہیں۔ ہر شخص دوسروں کو رونتا ہوا آگے نکل جانے کی فکر کرتا ہے، یہ اس لیے کہ ہر شخص کو اپنی جان پیاری ہے، وہ ہر حالت میں اپنی جان بچانا چاہتا ہے۔ زیادہ سے زیادہ یہ کہہ لیجئے کہ وہ اپنے ساتھ اپنے بچوں کی جان بچانے کی بھی فکر کرتا ہے۔ یہ بھی وہی جذبہ ہے جو حیوانات میں جبلی طور پر موجود ہوتا ہے۔ دیکھیے بلی، کتیا، گائے، بکری کس طرح اپنے بچوں کی حفاظت کرتی ہیں، لیکن اگر کبھی ایسا وقت آ جائے کہ ماں اور بچے میں سے صرف ایک کی جان بچ سکتی ہو تو ماں اپنی جان بچانے کی فکر پہلے کرے گی، بچوں کو چھوڑ جائے گی۔ مثل مشہور ہے کہ بندریا کے پاؤں جلنے لگے تو اس نے اپنے بچے کو پاؤں تلے رکھ لیا تھا۔ انسانوں میں بھی یہ واقعات دیکھنے میں آتے رہتے ہیں کہ ماں باپ نے اپنے بچوں کو بیچ کر اپنے لیے سامان زیست خرید لیا۔ بہرحال اگر ہم اس لطیف بحث میں نہ پڑیں تو بھی یہ حقیقت اپنی جگہ پر مسلم ہے کہ انسانی عقل صرف اس فرد کا تحفظ چاہتی ہے جس کی وہ عقل ہے۔ اسے اپنی حفاظت کے مقابلے میں دوسروں کی حفاظت کی فکر نہیں ہوتی۔ زیادہ سے زیادہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ انسان اپنے ساتھ اپنے بچوں کی حفاظت بھی کرتا ہے۔ یہ ہوا پہلا کلیہ۔ اب آگے بڑھیے۔ تحفظ خواہش کا تقاضا حیوانات میں بھی ہے، لیکن حیوانات کل ٹمارو کا تصور نہیں رکھتے۔ یہ صرف انسان کی ایک خصوصیت ہے کہ وہ فردہ کا تصور بھی کر سکتا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ انسانی عقل آج کی روٹی کے فکر سے فارغ ہو کر کل کی روٹی کی فکر بھی شروع کر دیتی ہے، اور چونکہ انسان کو اس کا علم نہیں کہ اس نے کتنا عرصہ زندہ رہنا ہے، اس لیے اس کی فکر فردہ لامتناہی ہو جاتی ہے۔ آپ ایک گائے کو دیکھیے، جب تک اس کا اپنا پیٹ نہیں بھرتا وہ کسی دوسری گائے کو چارے کے پاس نہیں آنے دیتی۔ اسے اس کا احساس تک بھی نہیں ہوتا کہ وہ دوسری گائے کس قدر بھوکی ہے، اس کی ضرورت اس سے کتنی زیادہ ہے۔ اسے فقط اپنے پیٹ کی فکر ہوتی ہے، لیکن جو ہی اس کا پیٹ بھر جاتا ہے وہ نہایت اطمینان سے بیٹھ کر جگالی کرنے میں مصروف ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد اسے کی پرواہ نہیں ہوتی کہ باقی ماندہ چارہ کون لے جا رہا ہے اور کون کھا رہا ہے۔ وہ اس چارے کو شام کے لیے سنبھال کر نہیں رکھتی، اسے جمع کرنے کی فکر نہیں ہوتی۔ اس میں شبہ نہیں کہ بعض چیونٹیاں وغیرہ خوراک جمع کرتی رہتی ہیں، لیکن اول تو یہ مستثنیات میں سے ہے۔ دوسری یہ کہ ان کا یہ عمل غیر شعوری طور پر محض عادتاً ہوتا ہے۔ ان کی عقل اس کا فیصلہ نہیں کرتی کہ انہیں خوراک جمع کر کے رکھنی چاہیے تاکہ کل کے کام آ سکے۔ عام حیوانات کا بہرحال یہی شیوا ہے کہ وہ کل کی فکر سے بے نیاز ہوتے ہیں، لیکن انسانی عقل کی یہ کیفیت ہے کہ وہ ہمیشہ جمع کرنے کی فکر میں لگی رہتی ہے۔ بڑھاپے میں انسان کو محسوس ہونے لگتا ہے کہ اس کی موت قریب آ رہی ہے،
اس سے امکان تھا کہ انسان جمع کرنے کی ہوس کو مختصر کر دے، لیکن یہاں اسے اولاد کی فکر دامنگیر ہو جاتی ہے۔ یعنی انسان اپنے مرنے کے بعد اپنی اولاد کی شکل میں زندہ رہنے کی آرزو رکھتا ہے۔ اپنے لیے جمع کرنے کے بعد اپنی اولاد کے لیے جمع کرنے کا جذبہ کار فرما ہونے لگ جاتا ہے۔ حیوانات میں نہ کل کی فکر ہوتی ہے اور نہ ہی کچھ وقت کے بعد اولاد کی فکر، اس لیے ان کی انفرادی زندگی ان کی ذات تک محدود ہوتی ہے۔ لیکن انسان پہلے اپنے لیے پھر اپنی اولاد کے لیے جمع کرنے اور اسے سمیٹ کر رکھنے کی دھن میں ایسا منہمک ہوتا ہے کہ اسے کسی دوسرے کے مفاد اور بہبود کا خیال ہی نہیں آنے پاتا، اور اس کی یہ ہوس قبر کے کناروں تک ساتھ رہتی ہے۔ آہستہ آہستہ جمع کرنے کا یہ جذبہ اس قدر شدت اختیار کر جاتا ہے کہ انسان محض جمع کرنے کی خاطر جمع کرتا رہتا ہے۔ وہ کسی ضرورت کے احساس کے ماتحت ایسا نہیں کرتا، محض اپنے جذبہ اقتناز کی تسکین ہوس کی خاطر ایسا کرتا رہتا ہے، اور یہ سلسلہ کہیں جا کر ختم ہی نہیں ہوتا۔ یہ ہو گئی دوسری بات، یعنی عقل کا تقاضا اس فرد کا تحفظ ہے جس کی وہ عقل ہے۔ انسان اپنے تحفظ کے لیے جمع کرنے اور اسے سمیٹ کر رکھنے کی فکر میں غلطاں و پیچاں رہتا ہے، اور اس کے ساتھ ہی اپنے بعد اپنی اولاد کے لیے جمع کرنے کی فکر میں الجھ جاتا ہے، حتیٰ کہ یہ جذبہ اس کی ہوس بن جاتا ہے۔ اب ایک قدم اور آگے بڑھیے، حیوانات کی کسی نو سپیسیز کو لیجئے، مثلا جنگل کے ہرن، ان میں سے ہر ایک ہرن کی ذہنی استعداد کم و بیش یکساں ہوتی ہے، اس لیے ان میں اونچ نیچ کا سوال نہیں ہوتا۔ ان میں سے کوئی ہرن دوسرے ہرن کو دھوکہ نہیں دیتا، وہ دھوکہ دینے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتا، اس لیے کہ دھوکہ دینے کے لیے ضروری ہے کہ ایک کی ذہنی استعداد دوسرے سے زیادہ ہو۔ نہ ہی ان کی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ ایک ہرن اپنے لیے زیادہ کما کر رکھ لے، وہاں نہ تو کمانے کا سوال پیدا ہوتا ہے اور نہ ہی کما کر جمع رکھنے کا۔ لیکن انسانوں کی دنیا میں ایک فرد کی ذہنی استعداد دوسرے سے مختلف ہوتی ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایک فرد میں دوسرے فرد کی نسبت کمانے کی استعداد زیادہ ہوتی ہے، اور دوسرے یہ کہ ایک فرد دوسرے فرد کو دھوکہ دے سکتا ہے۔ آپ غور کیجئے، انسانی معاشرہ میں چھین چھپٹ کی بنیاد کیا ہے؟ عقول کی جنگ، بیٹل آف ویٹس۔ جس کی عقل تیز ہے وہی کامیاب ہے۔ کوئی کند ذہن غبی بیوقوف کسی عقل مند کو دھوکہ نہیں دے سکتا، وہ ہمیشہ دھوکہ کھاتا ہے۔ مختلف منصوبے، تدابیر، اسکیمیں سب عقل و خرد کے کرشمے ہیں، اسی سے انسان زیادہ سمیٹتا ہے، اسی سے معاشی طبقات، اکانومک کلاسز وجود میں آتے ہیں۔ جس کی عقل زیادہ ہے اس میں اکتساب دولت کی استعداد زیادہ ہے، وہ دوسروں کو دھوکہ بھی دے سکتا ہے اور اسے اس کی ہنرمندی اور چابک دستی قرار دیا جاتا ہے۔ اس طرح ایک فرد زیادہ دولت سمیٹ کر جمع کرتا ہے اور اپنی اولاد کے لیے وراثتاً چھوڑ جاتا ہے۔ اب یہ اولاد اس وراثتی سرمایہ کی بنیاد پر سوسائٹی میں ممتاز حیثیت اختیار کر لیتی ہے۔ اس طرح ان لوگوں کا شمار طبقہ اعلیٰ میں ہوتا ہے۔ ان کے برعکس جن میں عقل کی کمی ہو، یا وہ غریب جنہیں وراثت میں جائیداد نہ ملے، وہ محنت کش مزدور رہتے ہیں، اور اسی نسبت سے معاشرہ میں ان کا مقام متعین کیا جاتا ہے۔ اس کے جواز میں دلیل بھی بڑی واضح ہے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ جو شخص اپنی ذہنی استعداد کی بنا پر زیادہ کماتا ہے، وہ اس کمائی کا مالک ہے، اسے اس سے محروم کس طرح کیا جا سکتا ہے؟ اس دلیل کی بنا پر آپ اس کی ملکیت کی کوئی حد مقرر نہیں کر سکتے۔ وہ جس قدر کما سکتا ہے کمائے، اور اس دولت کی مشین، فیکٹریاں، فرمز، بینک جو جی میں آئے خریدتا اور بناتا چلا جائے۔ اس طرح اس کی آمدنی اور زیادہ ہو جائے گی اور اس کی املاک بھی آگے بڑھتی چلی جائیں گی۔ یوں رزق کے سرچشمے اس کی انفرادی ملکیت میں آتے جائیں گے اور دوسرے افراد پر اسی نسبت سے رزق تنگ ہوتا جائے گا۔ اس کا نام سرمایہ داری، کیپٹلزم ہے۔ لہذا نظام سرمایہ داری کے خلاف آپ کوئی عقلی دلیل پیش نہیں کر سکتے
اس لیے کہ سرمایہ داری کا نظریہ اور نظام خود عقل ہی کا پیدا کردہ ہوتا ہے، اور چونکہ میکانیکی نظریہ حیات کی روح سے عقل سے ماورا کوئی اور دلیل اور برہان نہیں، اس لیے آپ میکانیکی تصور حیات کو صحیح مانتے ہوئے سرمایہ داری کو ناجائز قرار دے ہی نہیں سکتے۔ کارل مارکس سرمایہ داری کے نظام کا سب سے بڑا دشمن سمجھا جاتا ہے، لیکن اس نظام کے خلاف وہ بھی کوئی عقلی دلیل پیش نہیں کر سکا، اور چونکہ وہ خود میکانیکی تصور حیات کا قائل تھا، اس لیے وہ اس کے خلاف عقل سے ماورا کوئی اور مثلاً اخلاقی دلیل بھی نہیں لا سکتا تھا۔ آپ کو معلوم ہے کہ اس نے سرمایہ داری کے نظام کی مخالفت کس دلیل پر کی ہے؟ اس نے کہا کہ ہمیں تاریخ بتاتی ہے کہ دنیا میں کوئی نظام علی حال ہی قائم نہیں رہ سکتا، ہر ایک نظام کچھ وقت تک چلتا ہے، اس کے بعد اس نظام کے اندر سے خود اس نظام کے خلاف شگوفے پھوٹتے ہیں، اور اس طرح یہ پہلا نظام تباہ ہو جاتا ہے اور اس کی جگہ دوسرا نظام لے لیتا ہے جو اس پہلے نظام کی ضد ہوتا ہے۔ کیونکہ آج کل نظام سرمایہ داری رائج ہے، اس لیے مذکورہ صدر تاریخی اصول کی بنا پر یہ نظام قائم نہیں رہ سکتا، یہ نظام بدلے گا اور اس کی جگہ ایک ایسا نظام آئے گا جو اس نظام کی ضد ہوگا، یعنی موجودہ نظام دولت مندوں، کارخانہ داروں، سرمایہ داروں اور ذمہ داروں کا ہے، اور وہ آنے والا نظام اس کی ضد یعنی غریبوں، مزدوروں اور کسانوں کا نظام ہوگا۔ جب اس سے پوچھا گیا کہ دنیا کے نظاموں کا یہ سلسلہ استبداد و استخلاف کس قوت کی بنیاد پر جاری ہے، تو اس نے کہا کہ یہ سب کچھ تاریخی وجوب ہسٹوریکل نیسیسٹی کی بنیاد پر ہو رہا ہے۔ اس وقت ہمیں اشتراکیت کی تفاصیل میں جانے اور اس نظریہ تاریخی وجوب پر بحث و تنقید کی ضرورت نہیں، اس وقت صرف اتنا بتانا مقصود ہے کہ اور تو اور سرمایہ داری کا سب سے بڑا دشمن کارل مارکس بھی نظام سرمایہ داری کے خلاف کوئی عقلی دلیل نہیں لا سکا، اسے اس کے لیے تاریخی وجوب کی اندھی قوت کا سہارا لینا پڑا۔ یہاں تک ہم نے دیکھ لیا کہ میکانیکی تصور حیات کی روح سے انسانی ربوبیت سے مراد جسم انسانی کی پرورش ہے۔ انسانی جسم کی پرورش کا نظام عقل کی روح سے قائم ہوتا ہے۔ عقل کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اس فرد کا تحفظ کرے جس کی وہ عقل ہے، اسے کسی دوسرے کی حفاظت سے سروکار نہیں ہوتا۔ ہر شخص یا اس کی عقل اپنی حفاظت کے لیے زیادہ سے زیادہ جمع کرنے اور سمیٹنے کی فکر میں منہمک رہتا ہے، اور جب اپنے آپ سے آگے بڑھتا ہے تو اپنی اولاد کی حفاظت کے لیے جمع کرنا شروع کر دیتا ہے، اور پھر محض تسکین ہوس کی خاطر۔ مختلف افراد میں عقل کا تفاوت ہوتا ہے، اس لیے مختلف افراد میں دولت کمانے کی استعداد بھی مختلف ہوتی ہے۔ جس کی عقل زیادہ ہوتی ہے وہ زیادہ سے زیادہ کما کر اپنی ملکیت میں اضافہ کرتا جاتا ہے، اور جوں جوں انفرادی ملکیتیں زیادہ ہوتی جاتی ہیں، عامت الناس کا رزق تنگ ہوتا جاتا ہے۔ اسی کو سرمایہ داری کہتے ہیں۔ انسان کی عقل سرمایہ داری کے خلاف کوئی دلیل نہیں بہم پہنچا سکتی، اس لیے کہ یہ نظام خود عقل ہی کی پیداوار ہے۔ اس طرح انسانی معاشرہ میں طبقات کی تقسیم ہوتی جاتی ہے، اور اس کی زنجیروں کے حلقے دن بدن تنگ اور مضبوط ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اب اور آگے بڑھیے، آپ کسی دولت مند سے کہتے ہیں کہ وہ ایک غریب آدمی کی مدد کرے، وہ کہتا ہے میں اس کی مدد کیوں کروں؟ غور کرنے پر آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ کے پاس اس سوال کا عقلی جواب کوئی نہیں۔ آپ یہی کہہ سکتے ہیں کہ انسانی ہمدردی کا تقاضا ہے کہ غریبوں کی مدد کی جائے، لیکن یہ اپیل تو اس کے جذبات سے ہے۔ انسانی ہمدردی کا تعلق جذبات سے ہے، عقلی دلیل نہیں۔ اگر وہ اس پر بھی آپ کی بات نہیں مانتا تو آپ اس کے متعلق یہی کہیں گے کہ وہ بڑا سنگ دل، شکی القلب، بے رحم انسان ہے، یا نہیں کہیں گے کہ بڑا بے وقوف ہے، یعنی آپ یہ نہیں کہیں گے کہ اس کا یہ انکار بے عقلی کی دلیل ہے، یہی کہیں گے کہ وہ انسانیت کے بلند جذبات و خصائص سے آری ہے۔ لیکن میکانیکی نظریہ حیات کی روح سے انسانیت کے بلند اور پست جذبات کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ان کے نزدیک انسان نام ہے صرف جسم کا، لہذا وہاں کمزور جسم اور طاقتور جسم کا تو سوال پیدا ہوگا، جسمانی راحت اور تکلیف کا موازنہ نہ ہوگا، لیکن جسم سے آگے کسی اور چیز کا سوال ہی سامنے نہیں آئے گا۔ آپ اس دولت مند کو زیادہ سے زیادہ عقلی دلیل دے سکتے ہیں کہ اگر کل کو تم بھی غریب ہو گئے تو تمہیں بھی دوسروں کی امداد کی ضرورت پڑے گی،
اس لیے تمہیں چاہیے کہ آج اس غریب کی مدد کرو۔ لیکن اگر وہ اس کے جواب میں کہہ دے کہ شکریہ، میں نے ایسا انتظام کر رکھا ہے کہ میں کسی کا محتاج نہ ہوں، اس لیے مجھے اس کاروبار کی ضرورت نہیں ہے کہ میں آج اس غریب کی مدد اس لیے کروں کہ اگر کل کو میں غریب ہو گیا تو کوئی میری مدد کرے گا۔ یہ سودا بہت کمزور بنیادوں پر استوار ہوتا ہے۔ میں نے اپنا انتظام اس سے مضبوط بنیادوں پر کر رکھا ہے۔ اس عقلی جواب کے بعد آپ اسے کوئی اور دلیل نہیں دے سکتے۔ اب اسی حقیقت کا ایک اور پہلو سامنے لائیے۔ آپ نے دولت مند کو دلیل یہ دی تھی کہ اس غریب کی مدد کرنے میں تمہارا اپنا ہی فائدہ ہے۔ اس نے اس پر غور کیا اور اس نتیجے پر پہنچا کہ نہیں، میرا اپنا فائدہ اس میں نہیں، میرا فائدہ اسی انتظام میں ہے جو میں نے اپنے لیے کر رکھا ہے۔ آپ نے غور کیا کہ آپ کی دلیل کی تہ میں کیا بات پوشیدہ تھی؟ یہی کہ آپ نے اس دولت مند کی عقل کو یہ سمجھایا تھا کہ ایسا کرنے میں اس کا اپنا فائدہ ہے۔ اس سے ظاہر ہے کہ آپ عقل کو کسی کام پر آمادہ نہیں کر سکتے جب تک آپ اسے یہ نہ بتائیں کہ اس میں اس کا کیا فائدہ ہے۔ اسی نقطہ کو ذرا اور آگے بڑھائیے۔ آپ ایک شخص سے کہتے ہیں کہ تم نے جھوٹ کیوں بولا ہے؟ وہ توڑاک سے جواب دیتا ہے کہ مجھے کیا ضرورت تھی کہ میں جھوٹ بولتا۔ آپ صبح سے شام تک ہر روز برابر اس قسم کے الفاظ دہراتے رہتے ہیں۔ مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں جھوٹ بولوں؟ مجھے غلط بیانی سے کیا فائدہ؟ مجھے جھوٹی گواہی دینے سے کیا مل جاتا؟ آپ نے کبھی غور کیا کہ اس کے معنی کیا ہے؟ ہم کہتے یہ ہیں کہ میں کیوں جھوٹ بولتا، میرا اس میں کیا فائدہ تھا، یعنی میں نے اس لیے جھوٹ نہیں بولا کہ جھوٹ بولنے میں میرا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ اگر جھوٹ بولنے میں میرا فائدہ ہوتا تو میں جھوٹ بول دیتا۔ مجھے کیا ضرورت تھی کہ میں جھوٹ بولتا، یعنی میں نے جھوٹ اس لیے نہیں بولا کہ اس کے بغیر میری کوئی ضرورت رکی نہیں رہتی تھی۔ اگر میری کوئی ضرورت رکتی تو میں جھوٹ بول کر اسے حاصل کر لیتا۔ یہ بات آپ کہتے تو رہے ہوں گے ساری عمر، لیکن آپ کو اس پر غور کرنے کا اس سے پہلے شاید موقع نہیں ملا ہوگا۔ آپ سوچئے کہ ہم ایک بات میں غیر شعوری طور پر اس کا اعتراف کرتے ہیں کہ ہم اس وقت تک سچ بولتے ہیں جب تک ہمیں جھوٹ بولنے میں فائدہ نظر نہیں آتا۔ اگر جھوٹ بولنے میں فائدہ ہو تو ہم جھوٹ بول دیں گے۔ یہ بھی وہی بات ہے جس کا ذکر پہلے آ چکا ہے، یعنی عقل کو اس سے واسطہ نہیں کہ جھوٹ برا ہے اور سچ اچھا، اسے تو صرف اس سے تعلق ہے کہ اس کا فائدہ کس میں ہے۔ اگر اس کا فائدہ سچ بولنے میں ہے تو وہ سچ بولے گی، اور اگر وہ دیکھے کہ اس کا مفاد کا تحفظ جھوٹ بولنے میں ہے تو وہ جھوٹ بول دے گی۔ اسے غرض اپنے مفاد کے تحفظ اور حصول سے ہے، اور بس۔ اس لیے کہ جیسا کہ ہم پہلے دیکھ چکے ہیں، عقل کا فریضہ ہی یہ ہے کہ وہ اپنے یعنی فرد متعلقہ کے مفاد کی حفاظت کرے، اور وہ اس سے آگے کچھ سوچ ہی نہیں سکتی۔ آپ کہیں گے ہم دیکھتے ہیں مکانی کی تصور حیات کے حاملین یعنی مادہ پرست جو خالص عقل کے پیرو ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں، جھوٹ کو برا سمجھتے ہیں، اپنے اوپر دیگر اخلاقی پابندیاں بھی عائد کرتے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجوہات کی تفصیل بہت طویل ہے۔ خود مغرب کے علماء اخلاقیات نے ان امور کے متعلق بہت کچھ لکھا ہے، لیکن اس بات میں سب متفق ہیں کہ عقل کبھی اخلاقیات کی محرک نہیں ہو سکتی، نہ ہی اس کا معیار بن سکتی ہے، کیونکہ اخلاقیات کا مدار مفاد خواہش سے بلند ہو جانے پر ہے، اور یہ عقل کے بس کی بات نہیں کہ وہ مفاد خواہش کو نظر انداز کر کے دوسرے کے مفاد کی فکر کرنے لگ جائے۔ راشدل، جسے علم الاخلاق میں بلند پایا مفکر کہا جاتا ہے، وہ لکھتا ہے کہ نہ اخلاقیات کے متعلق اور نہ ہی علم انسانی کے کسی دوسرے شعبے کے متعلق یہ کہا جا سکتا ہے کہ عقل ہمیں دھوکہ نہیں دیتی۔ اور میکس پلانک کہتا ہے، حقیقت یہ ہے کہ اگر کوئی شخص خواہ کتنا ہی عقل مند کیوں نہ ہو، اپنے شعوری افعال کے فیصلہ کن محرکات کے متعلق محض علت و معلول کے قانون کی روح سے کبھی صحیح نتیجہ پر نہیں پہنچ سکتا۔ اس کے لیے کسی اور قانون کی ضرورت ہے، یعنی قانون اخلاقیات کی۔ یہ قانون وہ ہے جس کی جگہ نہ تو بلند ترین عقل لے سکتی ہے اور نہ ہی لطیف ترین تجزیہ نفس۔ لہذا عقل کا تقاضا محض تحفظ خواہش ہے۔ اس کے لیے وہ کسی اور قانون یا ضابطہ کو نہیں جانتی۔ اس باب میں انسان اور حیوان ایک ہی سطح پر ہیں۔ گائے کو بھوک ستاتی ہے تو وہ باہر کھیتوں کی طرف نکل جاتی ہے۔
وہاں پہنچ کر اسے اس کی تمیز نہیں ہوتی کہ اپنے مالک کے کھیت سے گھاس چرے، اس کے سامنے جو کچھ بھی آ جائے وہ اسی میں چرنے لگ جائے گی۔ اس کے سامنے جائز اور ناجائز کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہی کام عقل انسانی کا ہے، اس فرق کے ساتھ کہ حیوانات کی جبلت حصول مقصد کا صرف ایک ہی راستہ جانتی ہے، لیکن انسان کی عقل ہیلا جو اپنے مفاد کے حصول کے لیے ہزار تدبیریں اور لاکھ سازشیں کر سکتی ہے۔ واضح رہے کہ مفاد خواہش کا تحفظ اور اس کی خاطر ہیلا جوئیاں اور فریب تراشیاں عقل کا نقص نہیں، اس کا فریضہ ہی یہی ہے کہ وہ مامور ہی اس پر ہے کہ اس فرد کے مفاد کا تحفظ کرے جس کی وہ عقل ہے۔ نہ وہ کسی دوسرے کے مفاد کی محافظ بن سکتی ہے اور نہ ہی وہ جائز اور ناجائز کی تمیز جانتی ہے۔ صرف خوف قانون کی گرفت اور سزا کا ڈر، خواہ اس کا حکم عدالت کے کٹہرے سے نافذ ہو یا سوسائٹی کی پیشانی کی شکن سے، اسے حدود شکنی سے روکتا ہے۔ اسی لیے فلسفہ افادیت کے موید ہربرٹ سپنسر نے کہا تھا کہ اخلاقیات کی بنیاد انتقام کا خوف ہے، لیکن اگر عقل اس کا انتظام کر لے کہ وہ عدالت کی زنجیروں یا سوسائٹی کی تان و تشنی سے معمون رہ سکتی ہے تو پھر اسے روکنے والی کوئی چیز نہیں رہ جاتی۔ اس مقام پر اتنی وضاحت ضروری ہے کہ ہم نے گزشتہ صفحات میں عقل کے متعلق جو کچھ کہا ہے اس سے یہ نتیجہ نہیں نکالنا چاہیے کہ ہم عقل کے پیچھے لٹ لیے پھرتے ہیں اور اسے دنیا کی تمام خرابیوں کی جڑ قرار دے رہے ہیں۔ یہ بات نہیں، عقل تو ایک ملکہ ہے جس سے مختلف کام لیے جا سکتے ہیں۔ جب انسان کے انفرادی مفاد کے جذبات اس سے کام لینا چاہیں گے تو یہ ذاتی مفاد کے حصول کے لیے ہر قسم کی تدابیر سمجھاتی چلی جائے گی، لیکن اسی عقل کو جب بلند اقدار کے تابع رکھیں گے تو یہ انسانیت کی فلاح و بہبود کی تدابیر سامنے لاتی جائے گی۔ اس وقت چونکہ ہم مادی تصور حیات سے بحث کر رہے ہیں جس کی روح سے بلند اقدار کو تسلیم ہی نہیں کیا جاتا، اس لیے عقل کا بھی وہی گوشہ سامنے لایا گیا ہے جس میں یہ انفرادی مفاد کے حصول اور تحفظ کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ آگے چل کر جب ہم بلند انسانی اقدار کا ذکر کریں گے تو وہاں نظر آئے گا کہ یہی عقل کس طرح نوع انسانی کے لیے رحمت کا موجب بن جاتی ہے۔ اس ضمنی وضاحت کے بعد آگے بڑھیے۔ اگر ایک انسان کسی ایسے جزیرے میں رہتا ہو جہاں کوئی دوسرا انسان نہ ہو تو وہاں جائز و ناجائز مفاد خواہش اور مفاد غیر کا سوال ہی پیدا نہیں ہوگا۔ یہ سوال وہاں پیدا ہوتا ہے جہاں دو انسان اکٹھے مل کر رہیں۔ مل کر رہنے سے انسانوں کے مفاد میں ٹکراؤ، کلیش آف انٹرسٹ ہوتا ہے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں سے معاشرتی قوانین اور اخلاقی ضوابط کی ضرورت کا آغاز ہوتا ہے۔ انسانوں نے اس دنیا میں مل کر رہنا ہے، کوئی انسان تنہا نہیں رہ سکتا۔ انسانوں کے مل جل کر رہنے سے معاشرہ، سوسائٹی کا وجود عمل میں آتا ہے۔ اب سوچئے کہ مکانے کی تصور حیات کے ماتحت معاشرہ کا نقشہ کیا بنتا ہے۔ اس معاشرہ میں ہر فرد کی عقل کا تقاضا اس کے اپنے مفاد کا تحفظ ہوتا ہے۔ اس کے لیے اس کی عقل زیادہ سے زیادہ جمع کرنے اور سمیٹ لینے کی فکر میں لگی رہتی ہے۔ اس کھینچا تانی میں زیادہ عقل و تدبیر کے مالک زیادہ سے زیادہ سمیٹ لینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ عقل مفاد غیر کو پہچان ہی نہیں سکتی، نہ ہی وہ اخلاقی ضوابط کی پابند ہوتی ہے۔ اس لیے ہر فرد کی عقل جائز و ناجائز ہر طریق سے زیادہ سمیٹ لینے کی فکر کرتی ہے۔ معاشرہ نظام عمرانی سوشل آرڈر کو قائم رکھنے کے لیے قوانین اور سزائیں وضع کرتا ہے تاکہ ان کے خوف سے عقل حدود معاشرہ کے اندر رہے، لیکن عقل ہیلا جو ان قوانین سے بچ نکلنے کی ہزار ترکیبیں سوچ لیتی ہے، اور قانون کی گرفت میں بھی بالعموم وہی آتے ہیں جن کی عقل کمزور ہوتی ہے۔ اب آپ خود ہی سوچئے کہ ایسے معاشرہ میں دوسروں کی پرورش یا دوسروں کے مفاد کے تحفظ کا سوال کس کے سامنے آئے گا؟ اس میں ہر فرد اپنی اپنی پرورش یا زیادہ سے زیادہ اپنی اولاد کی پرورش کی فکر میں غلطاں و پیچاں رہے گا۔ کسی کو کسی دوسرے کے ساتھ کوئی قلبی علاقہ نہ ہوگا۔ یہ کیفیت تو ہوگی کسی ایک مقام کے معاشرہ کے اندر۔ اب ذرا اور آگے بڑھیے۔ گروہ بندی کا جذبہ تحفظ خواہش کا پیدا کرتا ہے۔
گروہ کے اندر رہتے ہوئے افراد اپنے آپ کو زیادہ محفوظ تصور کرتے ہیں۔ اسی جذبہ کے ماتحت انسان نے شروع میں قبائلی زندگی اختیار کی، جس کی آخری شکل آج قومیت، نیشنلزم کی صورت میں ہمارے سامنے ہے۔ جو کچھ ایک فرد کی عقل اور دوسرے فرد کے ساتھ کرتی ہے، وہی کچھ ایک قوم اجتماعی عقل دوسری قوم کے ساتھ کرتی ہے۔ ایک قوم کی اجتماعی عقل صرف اپنی قوم کے مفاد کو دیکھ سکتی ہے۔ اس کے لیے ناممکن ہے کہ وہ کسی دوسری قوم کے مفاد کو پیش نظر رکھ سکے۔ پھر جس طرح انفرادی عقل جائز و ناجائز کا فرق نہیں کر سکتی، اسی طرح قومی شعور بھی اپنی قوم کے مفاد کے حصول میں جائز و ناجائز کی تمیز نہیں جانتا۔ جائز وہ جس سے اپنی قوم کا فائدہ ہو، ناجائز وہ جس سے اپنی قوم کا نقصان ہو۔ اپنی قوم کے فائدے کا خیال حب الوطنی یا پیٹریوٹزم ہے، جس سے بڑا کار ثواب نیشنلزم کی لغت میں اور کوئی نہیں۔ اس کے برعکس اپنی قوم کا نقصان وہ جرم عظیم ہائی ٹریجن ہے، جس کی سزا موت ہے۔ میرے ملک اور قوم کا تحفظ، یہ ہے سب سے بڑا حسن عمل، خواہ وہ ملک یا قوم حق پر ہو یا برسر ناحق۔ یہ قومی شعور کا فیصلہ ہے جس پر اقوام عالم کی سیاست کا دار و مدار ہے۔ اس سیاست کا امام میکیاولی تھا، جس کی کتاب دا پرنس دور حاضر کی سیاست کی بائبل سمجھی جاتی ہے۔ وہ اس کتاب میں لکھتا ہے کہ حاکم بادشاہ کے لیے صفت رباہی نہایت ضروری ہے تاکہ وہ دجل و فریب کا جال پھیلا سکے، اس کے ساتھ ہی خوئے شیری بھی، تاکہ وہ بھیڑوں کو خائف رکھ سکے۔ صرف شیر کی قوت کافی نہیں، اس لیے عقل مند بادشاہ وہ ہے کہ جب وہ دیکھے کہ کوئی عہد یا معاہدہ اس کے اپنے مفاد کے خلاف جاتا ہے، یا جن حالات کے پیش نظر وہ معاہدہ کیا تھا وہ باقی نہیں رہے، تو وہ اس معاہدہ کو بلا تعمل توڑ ڈالے۔ لیکن یہ ضروری ہے کہ اس قسم کی عہد شکنی کے لیے نہایت نگاہ فریب دلائل بہم پہنچائے جائیں۔ دوسرے مقام پر لکھتا ہے، نیکی ایک واہمہ سے زیادہ کچھ نہیں، اصل شے تو برائی ہے۔ اس لیے جو بادشاہ اپنی بنیادیں مستحکم رکھنا چاہتا ہے، اس کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ بدی کس طرح کی جاتی ہے، اور اس کے لیے کون سا وقت سب سے زیادہ موزوں ہے۔ اس میں خوبیوں کا ہونا ضروری نہیں، لیکن یہ ضروری ہے کہ بظاہر ایسا دکھائی دے کہ اس میں یہ خوبیاں ہیں۔ اس میں اگر کوئی خوبی سچ مچ پیدا ہو جائے تو بھی مذائقہ نہیں، لیکن یہ ضروری ہے کہ اس کے دل کی حالت ہمیشہ ایسی رہے، جو ہی وہ دیکھے کہ مصلحت وقت کا تقاضا ہے کہ اس خوبی کو الگ کر دیا جائے، تو وہ بلا تعمل وہ توقف اس کے خلاف بھی کر سکے۔ فریڈرک دوم میکیاولی سیاست کا بڑا پرستار تھا۔ وہ لکھتا ہے، کامیابی کا سب سے بڑا راز یہ ہے کہ تم اپنے عزام کو چھپاؤ اور اپنے کریکٹر کو ہمیشہ زیر نقاب رکھو۔ صحیح حکمت عملی یہ نہیں کہ پہلے ہی متعین کر لیا جائے کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ حکمت عملی یہ ہے کہ حسب موقع جو صورت اپنے فائدے کی نظر آئے اختیار کر لی جائے۔ اس لیے میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ دوسری سلطنتوں سے معاہدات کر کے اپنے ہاتھ نہیں باندھ لینے چاہیے۔ میکیاولی نے کہا تھا کہ جو سلطنت معاہدوں کی پابند ہو جاتی ہے وہ اپنے مفاد سے غافل ہو جاتی ہے۔ اسی مکتب فکر کا ایک اور مبلغ رومیلن لکھتا ہے کہ مملکت کا بنیادی فریضہ اپنے مفاد کا تحفظ اور اپنی قوت کو نشو و نما دینا ہے۔ اسے کسی دوسری مملکت کے مفاد کا خیال صرف اسی صورت میں رکھنا چاہیے جب اس سے اس کے اپنے مفاد پر زد نہ پڑتی ہو۔ اپنی مملکت کا استحکام اخلاقی تقاضوں پر مقدم ہے، اس کے لیے ہر اصول اور قاعدے کی قربانی روا ہے۔ آپ نے غور کیا کہ اس مسلک سیاست کی بنیاد کیا ہے؟ وہی عقل کا تقاضا کہ اپنے مفاد کی حفاظت ہر شے پر مقدم ہے۔ جو چیز وہاں افراد میں تھی وہی یہاں اقوام میں کار فرما ہو رہی ہے۔ اس سیاست کا نتیجہ کیا ہے؟ اسے مسٹر ویکمین کے الفاظ میں سنیے۔ وہ کہتا ہے کہ اس سیاست کا نتیجہ یہ ہے کہ قومیں ایک دوسرے کے سامنے وحشی درندوں کی طرح کھڑی ہیں، اور ان کے سامنے صرف ایک اصول رہ گیا ہے کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ یہ تو ہے اقوام کی حالت۔ اس معاشرے میں خود انسان کی کیا حالت ہے؟ اس کے متعلق لیوس ممفورڈ
لکھتا ہے کہ ہم نے ایک نئی نسل پیدا کی ہے، عمدہ توانائی، خوبصورت جسم، لیکن دل بالکل خالی۔ وہ نسل جس کے نزدیک زندگی کا کوئی مقصد ہی نہیں۔ یہ مہذب وحشی حیوانوں کی سطح پر زندگی بسر کر رہے ہیں، کبھی دھوپ میں کھڑے آفتابی غسل لے رہے ہیں سمندر کے کنارے، یا اپنے کمرے میں لیمپ کے سامنے کبھی بیکار جنسی میلان کے تحرک سے رقص کرنے لگ جاتے ہیں۔ یہ لوگ کھاتے ہیں، پیتے ہیں، شادی کرتے ہیں، بچے پیدا کرتے ہیں اور مر جاتے ہیں۔ ایسی زندگی جی کر جو اگر کامیاب ہو تو محض حیوانی نشاط انگیزی کی زندگی، اور اگر ناکام ہو تو حسد، خوف اور پریشانی کی زندگی۔ حیوانی سطح پر حیوانی تسکین کے علاوہ انہیں ہر طرح کی زندگی سے نفرت ہے۔ انہیں ان حیوانی حظائز نفس سے محروم کر دیجئے تو ان کے لیے جینا وبال دوش ہو جائے گا۔ یہ ہے انسانی زندگی کا معال۔ یہ ہے دور حاضر کے اس انسان کا نقشہ جس کے متعلق ڈین انگی نے کہا تھا کہ یہ انسان شاہراہ حیات پر بے مقصد چلا جا رہا ہے، اسے کچھ خبر نہیں کہ مجھے کہاں جانا ہے اور یہ سفر کیوں اختیار کیا ہے۔ نہ اس کا کوئی عقیدہ ہے، نہ ضابطہ حیات، نہ معیار، نہ اقدار۔ اسی انسان کے متعلق اقبال نے کہا ہے کہ عشق ناپیدا خرد می گردش صورت مار، عقل کو تابع فرما کر نہ سکا، ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا، اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا، اپنی حکمت کے خم و پیچ میں الجھا ایسا، آج تک فیصلہ نفع و ضرر کر نہ سکا، جس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا، زندگی کی شب تاریک سحر کر نہ سکا۔ گزشتہ صفحات میں یہ حقیقت ہمارے سامنے آ گئی کہ دنیا میں دو نظریات متداول چلے آ رہے ہیں۔ ایک مادیین کا نظریہ جن کے نزدیک زندگی کا مقصد صرف جسمانی پرورش ہے، اس کے لیے انسان کو ہمیشہ اپنا مفاد سامنے رکھنا چاہیے، اسی طرح ہر قوم کو اپنا قومی مفاد دیکھنا چاہیے۔ ہر وہ تدبیر یا عمل جس سے اپنے مفاد کا تحفظ ہو قابل ستائش ہے، اور ہر وہ کام جس سے اس مفاد کو نقصان پہنچے مذموم ہے۔ دنیا میں اچھے اور برے کا یہی معیار ہے، اسی معیار کے مطابق انفرادی زندگی بسر کرنی چاہیے اور اسی کے مطابق بساط سیاست متشکل کرنی چاہیے۔ اور دوسرا افلاطونی روحانیین کا نظریہ جن کے نزدیک دنیا فریب ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ اصل حیات یہ ہے کہ انسان دنیا سے دور بھاگے، اسے قابل نفرت سمجھے۔ ترک آرزو اور ترک لذائذ میں مقصود حیات کا راز پوشیدہ ہے۔ زندہ اسے کہتے ہیں جو مرنے سے پہلے ہی مر جائے۔ انسان جس قدر اپنے نفس کو مارے گا اتنا ہی خدا کے قریب ہوتا جائے گا۔ روح کی عزت جسم کی ذلت میں ہے۔ خدا اسی کو ملتا ہے جو دنیا کو چھوڑتا ہے۔ اگرچہ جیسا کہ ہم نے لکھا ہے، پہلا نظریہ ان لوگوں کا ایجاد کردہ ہے جو میکانیکی تصور حیات کے قائل ہیں اور جنہیں مذہبی اصطلاح میں دہریے یا خدا کے منکر ایتھسٹ کہا جاتا ہے۔ لیکن اگر آپ بغور دیکھیں تو یہ حقیقت نکھر کر سامنے آ جائے گی کہ یہ نظریہ منکرین خدا ہی سے وابستہ نہیں، بلکہ دنیا کا بیشتر حصہ ایسا ہے جو خدا کی ہستی کا قائل بھی ہے اور اس کے ساتھ ہی اس نظریہ پر عمل بھی۔ لہٰذا یہ نظریہ خدا کے اقرار یا انکار سے وابستہ نہیں۔ سپالڈنگ اس نظریہ کو دس ورڈ لائننس کی اصطلاح سے تعبیر کرتا ہے۔ یہ وہی بات ہے جسے ہمارے ہاں عام طور پر دنیا داری کہا جاتا ہے۔ دوسرا نظریہ افلاطونی فلسفہ زندگی کا پیدا کردہ تھا جسے بعد میں ویدانت یا تصوف نے اپنایا، لیکن اب یہ نظریہ نہ تو افلاطونی فلسفہ کے ساتھ وابستہ ہے اور نہ ہی ویدانت اور تصوف سے مخصوص سمجھا جاتا ہے۔
بلکہ اسے دنیا داروں کے مقابلہ میں خدا پرستوں کا نظریہ سمجھا جاتا ہے۔ آج دنیا کے تمام مذاہب اسی نظریہ کے حامل ہیں، حتیٰ کہ مسلمانوں کی بھی یہی حالت ہے۔ ان کے ہاں بھی یہی کہا جاتا ہے کہ دنیا مردار ہے اور اس کے طالب کتے، دنیا جیل خانہ ہے اور کوئی خدا پرست اس سے دل نہیں لگا سکتا۔ جو شخص جتنا یہاں ذلیل ہوگا خدا کے ہاں مقرب کہلائے گا۔ دنیا کی دولت و حشمت کوئی شے نہیں، اصل مقصد عاقبت کی سرخروئی ہے۔ اسلام غریبوں میں آیا، غریبوں میں رہا اور پھر غریبوں ہی میں لوٹ کر آئے گا۔ خدا کی بادشاہت کمزوروں اور ناداروں کے لیے ہے۔ یہ عقائد دنیا کے تمام مذاہب میں مشترکہ طور پر پائے جاتے ہیں۔ سپالڈنگ اسی نظریہ کو ادر ورلڈ لائننیسز کی اصطلاح سے تعبیر کرتا ہے، وہی چیز جو ہمارے ہاں عرف عامہ میں آخرت سنوارنا کہلاتی ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ دنیا انہی دو گروہوں میں بٹی ہوئی ہے۔ یہ تقسیم دور حاضر کی پیداوار نہیں، شروع سے ایسا ہی چلا آ رہا ہے۔ لیکن جیسا کہ پہلے لکھا جا چکا ہے، ربوبیت انسان کی مضمر صلاحیتوں کی نشو و نما نہ پہلے گروہ کے ہاتھوں ممکن ہے نہ دوسرے کے۔ پہلے گروہ کا نظریہ صرف انسانی جسم کی پرورش ہے، کیونکہ ان کے نزدیک انسان نام ہی جسمانی زندگی کا ہے۔ لیکن ہم دیکھ چکے ہیں کہ انسان صرف جسم کا نام ہی نہیں، جسم کے علاوہ کچھ اور بھی ہے جسے انسانی ذات کہا جاتا ہے۔ میکانکی نظریہ حیات میں انسانی ذات کی پرورش کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور جسم کی پرورش کے سلسلے میں بھی وہ کھیجاتانی ہوتی ہے جس سے دنیا جہنم میں مبتلا ہو جاتی ہے، جیسا کہ آج کل ہو رہا ہے۔ دوسرا نظریہ ترک دنیا کا حامل ہے، جس میں جسم کی پرورش کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ باقی رہی انسانی ذات، سو اس کے متعلق ان کا نظریہ یہ ہے کہ یہ جس قدر جلد اپنا جداگانہ تشخص ہو کر اپنی اصل میں جا ملے اتنا ہی اچھا ہے۔ لہذا اس میں بھی انسانی ذات کی پرورش کا سوال پیدا نہیں ہوتا۔ ربوبیت کے پہلے نظریہ کا نتیجہ یہ ہے کہ دنیا درندوں کا بھٹ بن رہی ہے، اور دوسرے نظریے سے انسانوں کی بستیاں قبرستانوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ اقبال پہلے نظریے کو مغرب اور دوسرے کو مشرق کی اصطلاح سے تعبیر کرتا ہے، اور سرد آہ بھر کر کہتا ہے کہ مغرب زتو بیگانہ، مشرق ہما افسانہ۔ اب آئیے دیکھیں اس باب میں قرآن کیا کہتا ہے۔